پی ٹی آئی میں جی میں جب آیا تو مجھے پرویز خٹک نے کہا کہ تم پی ٹی آئی کیوں جوائن کر رہے ہو، تم نون میں رہ کے ہمیں سپورٹ کرو۔ پہلے میں نے یہ بات کی لیکن میں نام لے کے کہہ رہا، آپ سب شاید میرے سے تنگ تھے، پی ٹی آئی میں یہ میرے سے مخائف تھے اور بیچ میں انہوں نے اس کو اٹھایا، جو ایک مشہور یہاں قومی کا نام بھی لیتے مجھے شرم آتی ہے اس کو اٹھا کے تو تحصیلوں ضلعوں کا ترخان۔ عمران نے ووٹ کا الزام لگایا، بھائی تم نے میرے پہ الزام لگایا، توشہ خانہ تم خالی کر کے چلے گئے سارا، تم نے 14 کروڑ کی گھڑی کروڑ کی بیچ دی، تم اتنے نامعقول ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ کسی کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ کیا یہ بتائیں جو الزام آپ پہ لگا تھا ووٹ فروخت کرنے کا، چاہے نون کا تھا، پی ٹی آئی کا تھا، اور پی ٹی آئی سے میں بھی آپ یہی الزام لگا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس کا جواب نہیں آیا مجھے۔ پی ٹی آئی میں جی میں جب آیا تو مجھے پرویز خٹک نے کہا کہ تم پی ٹی آئی کیوں جوائن کر رہے ہو، تم نون میں رہ کے ہمیں سپورٹ کرو۔ پہلے میں نے یہ بات کی لیکن میں نام لے کے کہہ رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا وہ ایچسونین تھے، میرے سینئر تھے، میں نے ان کو بڑے بھائیوں کی طرح عزت بھی دی، بڑے بھائیوں کی طرح سمجھا بھی، اور میں نے ان کا بازو بننا چاہا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی سوچ وہ نہیں تھی جو خان صاحب کہتے تھی اندر سے کہ نہیں تھی، بہرحال جو کہتے تھے وہ نہیں تھی، تو مجھے ان کے اپنے الفاظ تھے کہ کوئی ویژن نہیں ہے یہاں، سب اپنی جنگ لڑنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے، تو تم نون میں رہ کے سپورٹ کرو۔ نون میں سردار مہتاب صاحب شاید میرے سے تنگ تھے، پی ٹی آئی میں یہ میرے سے مخائف تھے، اور بیچ میں انہوں نے اس کو اٹھایا، جو ایک مشہور یہاں قومی کا نام بھی لیتے مجھے شرم آتی ہے اس کو اٹھا کے تو تحصیلوں ضلعوں کا ترخان بنایا، میرے خلاف استعمال کیا، اور بھی بہت سے ہاتھ بیچ میں ہوں گے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ویسے تو نہیں جائے گا، اس کی عزت پہ داغ لگاؤ تو یہ لات مارے گا، اور وہ عزت پہ جب لگایا تو میں نے لات ماری۔ پھر لوگوں نے مجھے بڑا کہا کہ آزاد الیکشن کریں، چودھری شجاعت صاحب نے رابطہ کیا، وہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑے زیرک اور عظیم انسان ہے۔ سیاستدانوں میں نے بہت سیاستدان دیکھے ہیں، اب جو کرپشن کے الزامات وغیرہ اپنی جگہ، لیکن جو بحیثیت انسان میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، چودھری شجاعت صاحب اور ایک شیرپاؤ خان صاحب کو، کہ یہ لوگوں کو جس طرح عزت دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کی ڈیلنگ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح سیاستدان یہی لوگ ہیں۔ اچھا، یہ 2013 میں آپ سردار گروپ کے ساتھ تھے اور 47,000 ووٹ لے کر آپ کامیاب ہوئے۔ 44 کم و بیش 47-44 بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں جی۔ تو پھر آپ جب 2018 میں آئے تو اس کی تعداد بہت کم ہو کر تقریباً آپ نے اپنے ہوم اسٹیشن سے 4,000 اور تناول وغیرہ ملا کر تقریباً 7,000 ووٹ دیے، اتنے گراف کم کیوں ہو گیا؟ ہوم اسٹیشن سے میں نے ووٹ مانگا ہی نہیں تھا، میں اگرور میں پھرا ہی نہیں تھا، مجھے لوگوں نے کہا آپ اگرور میں کیوں نہیں پھر رہے، تو مجھے اگرور سے 4,000 نہیں، اگرور سے 6,000 ووٹ ملے تھے، اور 1800-1900 ووٹ مجھے تناول سے ملے تھے۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ یار میری سیاست وہ سیاست نہیں ہے جو باقی سیاستدان کرتے ہیں، میں سیاست نہیں کرتا ہوں، میں عبادت کے نظریے سے کرتا ہوں، اور میں کیونکہ علاقے کا بڑا اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میں اپنے علاقے کے تحفظ کے لیے سیاست کرتا ہوں۔ تو اس نظریے سے شروع میں تو میں نے ووٹ مانگے، میں نے سردار صاحب کا ساتھ بھی لیا، سب کچھ کیا، لیکن الحمدللہ 21 سال میں نے جو کام کیے ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہے، اب جہاں بھی جائیں آپ کو میری اسکیمیں نظر آئیں، گلی گلی کوچہ میری اسکیمیں نظر آئیں گی۔ تو میں نے کہا، ایک ساتھی میرا چیف سپورٹر بھائی میرا اپنا، اس نے مجھے کہا جی ووٹ کے بغیر تو لوگ نہیں دیں گے، مانگے بغیر تو نہیں دیں گے، تو میں کہا نہ دیں، میں کہا میں اپنے لیے ووٹ تو نہیں مانگتا ہوں، میں تو ان کے لیے سیاست کرتا ہوں۔ اگر 20 سال میں نے ان کے مفادات کے لیے میاں صاحب سے بھی جھگڑا کیا، سی ایم سے بھی جھگڑا کیا، اور اربوں روپے کے فنڈ لا کے لگائے، اور صرف اس لیے کہ ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھا، تو آج الیکشن 1-2 مہینے کا یہ جو ٹائم ہے یہ میری عزت پہ بات آئی ہوئی ہے، تو یہ میری عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھیں گے۔ یعنی ٹیسٹ لیا آپ نے؟ ٹیسٹ لیا، میں نے کہا کہ بجائے میں ان کے پاس جا کے ووٹ مانگوں، ان کو چاہیے کہ ہر گاؤں میں میری 2-2, 3-3 کروڑ کی اسکیم لگی ہوئی ہے، تو یہ اٹھیں اور ہر بندہ اپنا ووٹ بھی اور ساتھ 8-10 ووٹ میرے لیے پیدا کرے۔ میں نے کہا بات تو پشتو تو یہ ہے، ہمارا جو غیرت کا معاملہ ہے کہ میں نے اگر آپ کی عزت کے لیے ہر ایک سے جھگڑا کیا ہے، جنگ کی ہے، میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، میں نے آج تک کسی سے وزارت نہیں مانگی، میں نے آج تک کسی سے عہدہ نہیں مانگا، میں نے آج تک کسی سے ٹھیکہ نہیں مانگا، میں نے کچھ سیاست میں کوئی 1 روپیہ ثابت کر دیں۔ میرے پہ جو عمران نے ووٹ کا الزام لگایا، بھائی تم نے میرے پہ الزام لگایا، توشہ خانہ تم خالی کر کے چلے گئے سارا، تم نے 14 کروڑ کی گھڑی کروڑ کی بیچ دی، تم اتنے نامعقول ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور تمہیں یہی نہیں پتا کہ کسی کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کہ وہ تمہیں شہزادہ سلمان نے 2 گھڑیاں بنوائی ایک کمپنی سے، ایک خود رکھی اور ایک تمہیں دی، یہ ایک بھائی بندی کا مظاہرہ کیا، تمہیں اتنی حیا نہیں کہ تم نے اس کے تعلق کا خیال بھی نہیں کیا، اتنے تم بھوکے تھے کسی ATM سے پیسے لے لیتے۔ ہار ایک آیا بیریا والوں نے دیا، وہ پھر ISI کے جو ڈپٹی چیف تھے اس وقت، میرا نام ذہن سے نکل گیا، آپ کو شاید نام آ بھی جائے سامنے، انہوں نے آ کے 2 دفعہ بتایا اس کو کہ بھئی یہ آپ کے معاملات ہو رہے ہیں، آپ بدنام ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ یعنی قومی اثاثے اس نے چوری کی؟
چوری کر لیں نا. یہ خود کہتا تھا کہ جی وہ فلانے پرائم منسٹر اس نے یہ گفٹ لیا بیچ دیا, جب لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو اس نے استعفیٰ دے دیا, غیرت کا مظاہرہ کیا. تم بھی غیرت کا مظاہرہ کرو نا, تم تو سارا تو شخانہ خالی کر کے لے گئے. اور وہ چھوڑو بی آر ٹی کا کیس, تم نے کہا جی میرے خلاف 4 آدمی اٹھ جائیں میں استعفیٰ دے دوں گا. بی آر ٹی کا کیس 7 سال سے وہ اکبر ایس بابر جو اس کا دایاں ہاتھ تھا وہ لگا ہوا ہے, تم کیس کھولو نا اگر تم سچے ہو تو. بی آر ٹی کا کیس یہ کون, سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اس کے خلاف اس میں پروب نہیں کر سکتا ایف آئی اے. یہ کون سا قانون ہے؟ سپریم کورٹ یہ کیا دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ چوری ہوئی ہے, اس کو ادارے کو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ اس کو نہیں پروب کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ان چیزوں کو حکومت میں, اگر آپ حکومت میں بیٹھ کے کام کرو تو میٹھا میٹھا آپ کڑوا تھو. اگر ایک اچھا کام دوسرا آپ کا مخالف کرے تو آپ اس کو بھی لان تان گالیاں دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, جب تبدیلی لانی ہے نا تو پھر آپ کو اکراس ٹو بورڈ چلنا پڑے گا. آپ کو وہ چیز جو آپ کو اپنے لیے اچھی لگتی ہے نا وہ آپ کو پھر دوسرے کے لیے بھی اچھی لگنی چاہیے. اب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو اس نے کیا میں وہ بھی بتاتا چلوں, آج اگر وہ اس کو اریسٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں. وہ ڈرگز کی اسمگلنگ کرتے نہیں کرتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن ایک اپوزیشن کا بندہ, ان کا مین بندہ جس کو پتا ہے کہ جی حکومت کی بندوق میرے ماتھے کے اوپر ہے, وہ اپنی گاڑی میں 12 کلو ہیروئن رکھ کے جا سکتا؟ عقل مانتی ہے. سفید جھوٹ کیا, تو سفید جھوٹ بولیں گے تو پھر بے عزت ہوں گے نا, پھر ثابت نہیں کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ خان کو کرنا چاہیے, اصولی طور پہ کرنا چاہیے. اور اگلی بات میں آپ کو بتاؤں, مجھے یہ بھی پتا لگا ہے کہ رانا صاحب کو بند کر کے جیل میں ان کا پنکھا بھی اتارا گیا ہے, ان کا میٹرس بھی لیا گیا ان سے, اور ان کو فرش پہ سلایا گیا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کی ویڈیوز بنا کے دیکھ کے یہ ظالم آدمی خوش ہوتا رہا ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو, اور وہ بغیرت جس نے کہا تھا جان اللہ کو دینی اور جھوٹا کیس بنایا تھا جس کا نام شہریار افریدی ہے, اگر رانا صاحب ان کو معاف کریں گے تو اللہ رانا صاحب کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہوگا.